ایران نے اسرائیل کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ایران کے شہر اصفہان اور تبریز میں اسرائیل کی کارروائی۔ ایرانی میزائل ڈیفنس سسٹم نے اسرائیلی ڈرونز کو فضا میں ہی مار گرایا۔ تہران کے لیے پروازیں معطل کر دی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان میں جوہری تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اصفہان میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں۔ کراچی کے علاقے لانڈھی مانسہرہ کالونی میں ہائی ایس وین میں دھماکے کے بعد فائرنگ کا تبادلہ۔ واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق وین میں غیر ملکی سوار تھے۔ پولیس اور رینجرز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اسرائیل نے ایرانی مفادات کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی تو فیصلہ کن اور مناسب جواب دینے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ ایران وزیر خارجہ حسین عبداللہیان کا انتباہ، کہتے ہیں ایران اب تک کافی تحمل کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ خطے کی سنگین صورتحال کے پیش نظر تنازع کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ کو موقع دینے کو تیار ہیں۔ اگر اسرائیل نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران جدید ترین ہتھیاروں سے اسرائیلی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا دے گا۔ ایرانی ایٹمی پروٹیکشن۔ نیو یارک میں ایرانی وزیر خارجہ کے وفد کی نقل و حرکت محدود۔ وفد اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر کے اطراف 2 بلاک کے اندر تک محدود رہے گا۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کی 16 شخصیات اور 2 کمپنیوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ کمپنیوں نے اسرائیل پر حملے میں استعمال ہونے والے ڈرونز کے انجن بنائے تھے، جبکہ برطانیہ نے 7 ایرانی شخصیات اور 7 کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے۔ یورپی یونین نے بھی ایرانی ڈرون اور میزائل تیار۔ امریکہ نے فلسطین کے اقوام متحدہ کی رکنیت سے متعلق درخواست ویٹو کر دی۔ چین، روس اور فرانس سمیت 12 ممالک کی حمایت۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ امریکہ کا درخواست ویٹو کرنے کا اقدام غیر منصفانہ اور غیر اخلاقی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں شرمناک تجویز مسترد کر دی گئی۔ دہشت گردی پر فلسطینی ریاست کو انعام نہیں دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس بولے، مشرق وسطی کا خطہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، وہاں ناجائز ریاست کے ستم کوئی پوچھنے والا نہیں۔ غزہ میں الشفا اسپتال کے قریب سے مزید 30 لاشیں مل گئیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی ایجنسی کے سربراہ فلپ لازرانی کا کہنا ہے کہ ایجنسی کو ختم کرنے کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی پناہ گزین کی حیثیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کو ختم کرنے کے فلسطینیوں پر دیر پا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس اقدام سے غزہ میں قحط کا جلد آغاز ہو جائے گا۔ عالمی عدالت انصاف سے اسرائیلی وزیراعظم کی وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان۔ اسرائیلی قیادت پر غزہ میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ 12 اعلیٰ عہدیداروں کی بھی وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں۔ including programs to reduce maternal mortality and Athens. صدر آصف زرداری کو 21 توپوں کی سلامی۔ اپوزیشن نے جو کہا کر دکھایا۔ پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس میں بھرپور احتجاج، شور شرابہ، ہلڑ بازی، کانپ بڑی آواز سنائی نہ دی۔ ایوان میں سیٹیاں اور باجے بھی گونج اٹھے۔ اپوزیشن اراکین کو گو زرداری گو کے نعرے۔ اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے اراکین میں تلخ کلامی، ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ ایوان میں اپوزیشن اراکین نے پینافلیکس پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے بھی بھرپور احتجاج کیا گیا۔ Mr. Speaker, let me begin this parliamentary year by sharing briefly my vision for future, because much of it's based on choices we make in my particular role in the past too. ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے اور سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت پر دو۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمارا ایجنڈا خیالات ہی ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے تقسیم سے نکلنا ہوگا۔ پارلیمانی نظام پر اعتماد کے لیے دونوں ایوانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کو ختم کرنا ہوگا۔ افواج اور سیکیورٹی اداروں پر فخر ہے جنہوں نے قوم کے دفاع میں قربانیاں دی۔ سی پیک کو یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چینی بھائیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔